سے یسوع میں سب کو سلام۔ پچھلی بار ہم نے حسد کے بارے میں، نفرت کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے جانا، کس طرح حسد کی گئی، نفرت کی گئی، کینہ رکھا گیا۔ یہ تو رشتہ داری کے اندر تھا، یہ تو بھائیوں کے درمیان تھا، یہ تو خاندانوں کے درمیان تھا۔ آج ہم ایسی حسد کو دیکھیں گے جو انجیل کی مرادی کے لیے، جو انجیل کے پرچار کے لیے ہے۔ ایسی کینہ ہے، ایسی حسد ہے، ایسی دشمنی ہے کہ خداوند کا کلام پروان نہ چڑھ سکے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب، نیا نامہ میں سے اعمال کی کتاب، اس کا 8واں باب اور اس کی 3 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کا بندہ یوں لکھتا ہے، اور ساؤل کلیسیا کو اس طرح تباہ کرتا رہا کہ گھر گھر گھس کر اور مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ کر قید کرواتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ خداوند کا بندہ بیان کرتا ہے کہ جو ساؤل ہے وہ گھر گھر میں گھس کر عورتوں کو، مردوں کو، کلیسیاؤں کو پکڑتا، انہیں قتل کرواتا، انہیں مار ڈالتا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ اس کے جو دل میں جو نفرت تھی وہ خدا کے کلام کی نفرت تھی۔ اس کے دل میں عیب تھا، جو اس کے دل میں رنج تھا وہ یہ تھا کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال نہ دیں۔ اس کے اندر ایک حسرت تھی کہ لوگ مل کر خداوند یسوع مسیح کے نعرے نہ لگائے۔ اس لیے کلام کہتا ہے کہ ساؤل گھر گھر میں گھس کر عورتوں کو، مردوں کو، کلیسیاؤں کو پکڑتا اور انہیں قید خانہ میں ڈال دیتا۔ جب یسوع مسیح زیتون کے پہاڑ پر سے آسمان پر اٹھایا گیا، اس نے صوت فرما لیا، تو کلام بیان کرتا ہے کہ لوگ پریشان تھے، لوگ مشکلات کے اندر تھے کہ کون ہمارے مردے زندہ کرے گا، کون 5 روٹیوں اور مچھلیوں پر برکت ڈالے گا، کون ہماری گھر کی مشکلات کو دور کرے گا، کون ہماری آنکھوں کو شفا یاب کرے گا، کون ہماری مشکلات کو دور کرے گا۔ اور خداوند کے کلام میں اعمال اس کے 2 باب میں خداوند جواب دیتا ہے۔ پہلے باب کی 10ویں آیت میں خداوند کہتا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم یہاں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ خدا کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اے گلیلی مردو، یہ مت گھبراؤ کہ کون کھانے کو دے گا، کون برکت دے گا، کون شفا یاب کرے گا، کون مردے زندہ کرے گا۔ یہی یسوع جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان پر جا رہا ہے، یہی یسوع دوبارہ آئے گا اور وہ بابرکت کرے گا۔ لیکن جیسے یسوع آسمان پر چلا گیا، ہسٹری بیان کرتی ہے، کلام بیان کرتا ہے، ہزار نشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، رکاوٹیں ہیں۔ کلیسیا چھپ چھپ کر دعائیں کر رہی ہے اور کلیسیا اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکی ہے۔ اور ہسٹری بیان کرتی ہے کہ لوگ مچھلی کا نشان بنا لیتے، لوگ ایک مچھلی کا نشان بنا لیتے کہ اس گھر کے اندر آج دعا ہے، اس گھر کے اندر آج خداوند کی پرستش ہے، اس گھر کے اندر آج خداوند کا پرچار کیا جائے گا، اس گھر کے اندر خداوند کے کلام کی منادی کی جائے گی۔ اور یہ بات جب خدا کے بندہ ساؤل کو معلوم ہوئی تو کلام کہتا ہے وہ گھر گھر میں گھس کر لوگوں کو پکڑتا، انہیں قتل کرتا، لوگوں کو پکڑتا، انہیں مارتا، لوگوں کو پکڑتا، انہیں بے عزت کرتا، تاکہ خدا کا نام لیا نہ جائے۔ میرے عزیزو، وہ خدا جو ابراہیم کو ابراہیم کرنا جانتا ہے، وہ خدا جو ساری کو سارا کرنا جانتا ہے،
وہ خدا جو یعقوب کو اسرائیل کرنا جانتا ہے، آج میرا خدا ساؤل کو پالوس کرنا جانتا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کو بھی جانتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کلیسیا کو کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل کے ساتھ خداوند رابطے میں ہو جاتا ہے، ساؤل کے ساتھ خدا انکاؤنٹر کرتا ہے اور پہلی بات کہتا ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ ساؤل بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسی آواز ہے، خداوند میں کس طرح تجھے تنگ کرتا ہوں، خداوند میں تجھے کس طرح اظہار ثانی پہنچاتا ہوں؟ خداوند نے کہا، تو میرے بندے کو تنگ کرتا ہے، تو میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے، تو میری کلیسیا کو تنگ کرتا ہے، تو میرے لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اٹس مین تم مجھے تنگ کرتا ہے، کہ خدا نے مجھے اور آپ کو چن لیا ہے۔ اور جب کوئی آپ کو دکھ دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، دکھی کرتا ہے، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ کو ٹاؤٹ کرتا ہے، آپ کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے، تو خدا میرے اور آپ کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے کہ اے سمر تو مجھے تنگ کرتا ہے کیونکہ تو میری کلیسیا کو تنگ کرتا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے جو ساؤل ہے وہ نہایت دہشتناک بنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک خدا کے خادم کو جس کا نام استفرس ہے، اسے پتھروں سے مارا گیا ہے، اسے سنسار کیا گیا ہے، اسے ذلیل کیا گیا ہے، اور جب وہ مارا جا رہا ہے، سنسار کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، تو وہ آسمان کو دیکھتا ہے کہ میرا یسوع آسمان پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ اور کلام کہتا ہے ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا، ساؤل راضی تھا کہ ایک انجیل سنانے والا خدا کا خادم تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اور کلام لکھا ہے لوگوں نے اپنی جوتیاں اپنے کپڑے ساؤل کے ہاں رکھے ہوئے تھے کہ جب تک ہم استفرس کو نہیں ماریں گے، جب تک ہم اس کی سانس کو بند نہیں کریں گے، تب تک ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کلام لکھا ہے مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے، پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ اے یسوع، اے خداوند میری روح کو قبول پر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا، اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ کلام بیان کر رہا ہے کہ ساؤل راضی تھا کہ مارا جائے، ساؤل راضی تھا کہ انجیل کا کام برباد ہو جائے۔ خداوند کا بندہ جو استفراس مرنے کے قریب تھا، وہ تو آخری بار بھی یہ کہہ رہا تھا، اے باپ انہیں معاف کر، ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ یہ ہے خدا کے لوگوں کی بات۔ حسد کی جا رہی ہے، نفرت کی جا رہی ہے، سنسار کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کپڑے اتارے گئے ہیں، اور وہ دعا کر رہا ہے، اے خدا ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ اور کلام لکھا ہے ایک آدمی شہید ہو رہا ہے اور ایک آدمی کو خدا اپنے جلال کے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ استفراس تو مارا گیا ہے، لیکن خداوند اپنے جلال کے لیے ساؤل کو، جس کا نام بعد میں اس نے پالوس رکھ دیا، وہ تیار ہو رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے نام باپ کے اندر، اور ساؤل بھی ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا۔ وہ ابھی تک دھن میں ہے کہ میں کس کلیسیا کو پکڑوں، اسے مار ڈالوں، کس بیٹی کو پکڑوں جو خداوند میں مسرور ہے، جو خداوند کے لیے گاتی ہے، جو خداوند کے لیے بجاتی ہے، میں اس کو پکڑوں اور اسے قتل کر دوں۔ کلام کہتا ہے وہ قتل کرنے کی دھن میں تھا، وہ اتنا مگن ہو چکا تھا کہ وہ سرور پا رہا تھا، وہ اپنے مشن کو ہر طرح سے کمپلیٹ کرنے کی دھن میں تھا کہ مجھے سردار کاہنوں نے آرڈر کیا ہے کہ تو کلیسیا کو مارے گا، تو انجیل کے منادی کرنے والوں کو تباہ و برباد کرے گا، جو اکٹھے ہوں گے تو انہیں پکڑ پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے
اس مضمون کے خط مانگے جن کو اس طریق پر پائے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اس کو ایک پروانہ جاری کر دیا گیا تھا کہ جو خداوند کا نام لے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، اسے باندھ کر شہر یروشلم کے اندر لایا جائے۔ اور وہ نہیں جانتا تھا کہ شہر یروشلم کی رستہ میں اس کی ملاقات یسوع کے ساتھ ہو جائے گی۔ کلام میں لکھا، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور یہ آواز آئی، اے سول اے سول تو مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو کچھ تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے کہا جائے گا۔ خدا نے مجھے اور آپ کو کہہ دیا ہے کہ اے ثمر تو میری عبادت کرے گا۔ خدا نے کہہ دیا ہے اے ثمر تو توبہ کرے گا۔ خدا نے کہہ دیا ہے اے ثمر تو میری عبادت کرے گا۔ خدا نے کہہ دیا ہے اے ثمر تو میرے نام کو جلال دے گا۔ خداوند نے کہہ دیا ہے اے ثمر تو اپنے تمام کاموں کو پیچھے چھوڑے گا اور خداوند کے کام کو آگے لے کر چلے گا۔ خدا نے پہلے ہی سے سول کو کہہ دیا تھا کہ تو یہ کرے گا۔ جب تو کرے گا تو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تجھے جیل میں جانا پڑے گا، تجھے پتھروں سے مارا جائے گا، تجھے گھسیٹا جائے گا، تیری بے عزتی کی جائے گی، تجھے بادشاہوں کے آگے پیش کیا جائے گا۔ مشکلات تیرے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں خداوند کا بندہ حنانیہ بھی پریشان ہے۔ کئی بار جب ہمیں کسی کے ساتھ اپنی ایمان کی گواہی دینی پڑتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم شرما جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور کلام بیان کرتا ہے 13ویں آیت میں، نام باپ کی 13ویں آیت میں حنانیہ نے جواب دیا، اے خداوند میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے، اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں تک اس کو سردار کہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو تیرا نام لیتے ہیں سب کو باندھ لے۔ حنانیہ موقع کا خادم ہے، پادری ہے، پریسٹ ہے، نگران ہے، وہ خدا سے بات کر رہا ہے، اے خدا میں نے تو سنا ہے کہ ثمر تو برباد کرتا ہے، ثمر تو تباہ کرتا ہے، یہ تو کلیسیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے اٹھ حنانیہ، اٹھ اور جا کر اس سے کلام کر۔ بس حنانیہ جا کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی سول، خداوند یعنی یسوع جو تجھے اس راہ میں جسے تو آیا ہے ظاہر ہوا تھا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بنائی پائے اور رلکوں سے معمور ہو جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھل کے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ خدا نے اس کے ماضی کی آنکھوں کو بند کر دیا، خدا نے اس کی حسد کی آنکھوں کو بند کر دیا، خدا نے اس کی نفرت کی آنکھوں کو بند کر دیا، خدا نے اس کی بری سوچ کی آنکھوں کو بند کر دیا، خدا نے اس کی نفرت کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ لیکن جب وہ مسیح میں آ گیا تو کلام کہتا ہے اس کے چھلکے گر گئے، اب وہ اچھا سن رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، اچھا گا رہا ہے، اچھا کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا دفع ہے۔ اب میں جیوں گا تو مسیح کے لیے جیوں گا، اب میں کروں گا تو خداوند کی مرادی کروں گا۔ اب میں یہودیوں کے لیے یہودی بن گیا، غیر قوم والوں کے لیے غیر قوم بن گیا، تاکہ کھینچ کر سب کو مسیح کے پاس لے آؤں، کھینچ کر سب کو مسیح کے پاس لے آؤں۔ پہلے گھسیٹتا ہے کہ لوگ مر جائیں، پہلے پکڑتا ہے کہ لوگ خداوند کا نام نہ لیں، آج کہہ رہا ہے کہ میں یہودیوں کے لیے یہودی بن گیا، غیر قوم والوں کے لیے غیر قوم بن گیا، میں یونانی مائل یہودیوں کے لیے یونانی بن گیا، تاکہ سب کو کھینچ کر مسیح کے پاس لیا۔ خداوند مجھے اور آپ کو بھی اس بات کے لیے راغب کرتا ہے۔ وہ طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، وہ طرح طرح کے موقع فراہم کرتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی بدل جائے۔ کلام کہتا ہے بلعام ہے جو قوم اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے تیار ہے،
بلعام ہے جو خدا کے لوگوں کی دل آزاری کرنے کے لیے، لعنت کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ بلعام نہ مرے، خدا چاہتا ہے بلعام کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ گدی جا رہی ہے اور گدی کے آگے خداوند کا فرشتہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے، اور گدی کبھی ادھر کو جاتی ہے کبھی ادھر کو جاتی ہے، اور بلعام اس بات کو نہیں سمجھتا کہ میرا خدا مجھے آواز دے رہا ہے۔ ہم گنتی کی کتاب میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا نے اپنے بندہ کے ساتھ کلام کیا، اس کی زندگی کو، اس کی آنے والی نسل کو خداوند نے کس طرح بچایا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، گنتی اس کا 22واں باب، تب خداوند کا فرشتہ آگے بڑھ کر ایک ایسے تنگ مقام میں کھڑا ہو گیا جہاں دائیں بائیں طرف مڑنے کی جگہ نہ تھی۔ اب خداوند کا فرشتہ بلعام کو ایک ایسی جگہ پر لے گیا ہے جہاں پر وہ نہ دائیں مڑ سکتا ہے نہ بائیں مڑ سکتا ہے۔ آپ تصور کر لیجئے، کلام کہتا ہے قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ نہ آپ دائیں مڑیں گے نہ آپ بائیں مڑیں گے، صرف آپ اس جگہ کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے خدا نے بلعام کو اس جگہ پر بسا لیا، نہ وہ دائیں دیکھ رہا ہے نہ وہ بائیں دیکھ رہا ہے۔ اسے نظر آ رہی ہے تو موت نظر آ رہی ہے، اسے نظر آ رہی ہے تو خداوند کا فرشتہ اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے، اور کلام پہ بیان کیا گیا ہے بلعام اپنی گدی کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ بلعام اپنی گدی کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تو نے میری حکم عدولی کیوں کی ہے۔ کلام لکھا ہے بلعام نے گدی سے کہا، اس لیے کہ تو نے مجھے چڑھایا ہے، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ابھی تجھے مار ڈالتا۔ گدی نے بلعام سے کہا، میں تیری وہی گدی نہیں ہوں جس پر تو اپنی ساری عمر آج تک سوار ہوتے آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ پہلے کبھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ تب خدا نے بلعام کی آنکھیں کھولی اور اس نے خداوند کے فرشتہ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا رستہ روکے ہوئے ہے۔ تو اس نے اپنا سر جھکایا اور اوندا ہو گیا۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو اپنی گدی کو 3 بار کیوں مارا ہے؟ دیکھ میں تجھ سے مذمت کرنے کو آیا ہوں، اس لیے کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے۔ بلعام کی چال ٹیڑھی تھی اور خدا نے اسے کلام کیا۔ گدی کی صورت میں گدی کو خدا نے زبان دے دی تاکہ بلعام مر نہ جائے۔ خدا نے گدی کو زبان دے دی تاکہ بلعام کی زندگی بچائی جا جائے۔ آج خدا نے مجھے اور آپ کو استعمال کر رہا ہے، کہیں میری بیٹی، کہیں میرا بیٹا، کہیں میری کلیسیا، کہیں میرے خاندان کے لوگ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ خدا آج روح کی تلوار استعمال کر رہا ہے۔ آج خدا ایسے موقع فراہم کر رہا ہے، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ جگہ تمہارے لیے تیار ہے۔ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں ابدی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہوں۔ خداوند طرح طرح کے وسائل مہیا کرتا ہے تاکہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور خداوند کا نام لیں، ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور توبہ کریں، ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوں اور خداوند کے لیے تیار اور بیدار ہو سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔